قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا رسول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم وولایتہم ودلالتہم ودشہم اجمعین. اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی. صلوات پڑھ دے محمد والے. اعزائے محترم، ذرا اگر قریب چلے آئیں صلوات پڑھتے ہوئے. جو دور تک بیٹھے ہیں سمٹ کے آ جائیں، قریب آ جائیے. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے. ماشاءاللہ، میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ اس فقیر کی آواز سن کر قریب آئے. اس لیے کہ اپنوں کو قریب بلایا جاتا ہے، غیروں کو نہیں بلایا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. میں اب سوچ رہا ہوں کہ کیا پڑھوں. قبلہ نے جو تقریر آپ کے سامنے کر دی ہے ماشاءاللہ، بہت بڑا پیغام قبلہ نے اپنی تقریر میں دیا ہے. اس لیے کہ کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے جو ذکر زہرا کر پائے. کوئی نہیں. کسی کے اندر وہ طاقت نہیں ہے جو ماں فاطمہ کی فضیلت بیان کر پائے. کائنات میں کوئی نہیں. فاطمہ کی ایک عارف سے اس کا جا کے ایک انسان نے پوچھا کہ زہرا کی فضیلت کیا ہے. سنیے گا غور سے. زہرا کی، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. صلوات پڑھ دے محمد والا. پوچھا کہ زہرا کی فضیلت کیا ہے. اس عارف نے سر کو جھکا لیا. سر کو جھکا لیا. پھر کہا بتائیے کہ ماں فاطمہ کی فضیلت کیا ہے، اور اس نے سر کو جھکا لیا. پھر کہا کہ بتائیے کہ زہرا کی فضیلت کیا ہے، پھر سر کو جھکا لیا. سر جھکاتے جھکاتے جا کر وہ سجدے میں چلا گیا. کہا زہرا کی فضیلت بیان کرنے کے لیے اللہ کی زبان ہونی چاہیے. صلوات پڑھ دے محمد والے. ایسے نہیں، مل جل کے صلوات پڑھیے محمد والے. محمد پڑھیے. ماشاءاللہ. اس لیے کہ ہم سے آپ واقف ہیں کہ ہمارے ساتھ ساتھ بولتے رہیے گا تو ہمیں بھی بولنے کی عادت پڑ جائے گی. کیا ہے زہرا؟ زہرا کی فضیلت کیا ہے؟ یہ بی بی کون ہے؟ میں 4 مصرے پڑھ دیتا ہوں. مولانا یہاں بھی مصرے پڑھ رہے تھے، سنیں گے کہ جس کو خیر القبلہ حسن صاحب کہ جس کو خیر الورا سلام کرے، آخری نبی
जिसको खैरुल वरा सलाम करे अक्ल हैरान है उसको क्या कहिए। गुम्मा जिसको खैरुल वरा सलाम करे अक्ल हैरान है उसको क्या कहिए। पहले 100 मरतबा दरूद पढ़ो फिर खड़े होके फातिमा कहिए। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। इसलिए कि वो बीवी है कि उसकी तालीम से जो हमें खाक मिली है ना उसी का सदका है कि मैं वकील जहरा कहलाता हूं। इसलिए कि हमें वकालत करनी है। फांसी चढ़ जाऊं वकालत करूंगा शहजादी की। इसलिए कि ये जहरा कौन है? फातिमा है, मर्जिया है, जकिया है, ताहिरा है, मुबारका है, कुसिया है, हुर्रे इंसिया है। देखिए जहरा की फजीलत कोई क्या नहीं कर सकता। इसलिए कि जहरा की जहां पर फजीलत बयान होती है वहां जबान गुंग हो जाती है। मां फातिमा की असमत ऐसी है जहां जबान गुंग हो जाती है, जहां कलम टूट जाते हैं, स्याहियां खत्म हो जाती हैं, अल्फाज खत्म हो जाते हैं, तस्वुरात मिट जाते हैं। इसलिए कि ये बीबी वो है कि जिसको कायनात का रसूल सलाम करे। इसलिए कि क्या है क़िबला हमारे सामने बैठे हैं कि रसूल अगर कायनात की किसी शय को न बनाना होता तो हम तुम्हें न बनाते। सूरज किसके सदक़े में, चांद किसके सदक़े में, सैयारे किसके सदक़े में, सितारे किसके सदक़े में, ये हम किसके सदक़े में, ये जिब्रील किसके सदक़े में, मिकाईल किसके सदक़े में, इसराफील किसके सदक़े में, जिन्नात किसके सदक़े में, ये जन्नत किसके सदक़े में, सलसबील किसके सदक़े में, ये कौसर किसके सदक़े में? उस रसूल के सदक़े में जिसके लिए परवरदिगार कह रहा है कि अगर तुम्हें ना बनाना होता तो हम कुछ ना बनाते। और करिएगा रसूल के परवरदिगार का मोहम्मद अगर आपको न बनाना होता तो हम कायनात की किसी शय को न बनाते। फिर क्या कह रहा परवरदिगार कि ऐ मोहम्मद अगर अली को न बनाना होता तो हम आपको भी न बनाते। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ऐसा नहीं मिलजुल के सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। बीवी है जिसे जहरा कहते हैं, ये वो बीवी है मोहम्मद अगर अली को न बनाना होता तो हम आपको न बनाते। फिर परवरदिगार कह रहा है अली ओ मोहम्मद अगर फातिमा को न बनाना हो तो आपको न बनाते। ऐसे नहीं लब्बैक या ज़हरा उस कलेजी की ताकत से करिए ताकि दुश्मनों का कलेजा टूट जाए। लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, इसलिए कि जैसे हमने यजीद की कमर तोड़ी है ना, जैसे उसके जनाजे को जलाया है, लानती बनाया है ना, वो अनकरीब दिन आएगा कि ज़हरा के कातिलों का करीबान पकड़ के लानत करेंगे। वही करना है। इसीलिए अयतुल्लाह वहीद खुरासानी ने कहा है अय्याम फातिमी में काले लिबास पहन के निकला करो, काले कपड़े पहन के निकला करो, अज़ा का लिबास पहन के निकला करो। कोई पूछे कि क्या पहने हो, ये काला क्यों पहने हो, ताकि पता पाए कि ये वो जमाना था कि इकलौती रसूल की बेटी पर जुल्म हुआ था, उसकी शहादत हुई थी। ये कौन है? मोहम्मद अली। अगर फातिमा को न बनाना होता, जुमले पे गौर करिएगा भाई, बांग्ला खूब ভালো বলতে পারি না, একটু উর্দুতে পড়ছি, আপনারা ভালো উর্দু বলেন। নারে সালাওয়াত,
लोगों के सोहबत में बैठ के मैंने बोलना सीखा है। आलिम जो ये हमारे आलिम है, आलिम बाअमल। आज पूरी दुनिया में इजराइल भी किससे डर रहा है? और नहीं किया मिसाइल टूट गई, बम मर गए, तोप खत्म हो गए, दुल कह करके, क्योंकि एक बूढ़ा शेर आज भी ललकार रहा है, अब वही ललकारेगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि जहां हक होता है ना वही बोलता है, हमें भी बोलना है इंशाअल्लाह। तो क्या है, अब इस पर गौर करो मेरे बुजुर्गों, मेरा नौजवान, हमारे साथ जुड़ जाओ जरा सा। ऐ मोहम्मद, अगर आपको ना गौर करिएगा, ये चांद, ये सूरज, ये सैयारे, ये सितारे, ये कहकशां, ये आसमान, ये जमीन, ये समंदर, ये दरिया, ये लहरें, ये जन्नत, ये सरजमीन, ये कौसर, ये आदम, ये हव्वा, ये शीश, ये महराइन, ये इब्राहिम, ये जकरिया, ये ईसा, बने तो किसके लिए बनाए गए? गौर करिएगा। ए मोहम्मद, अगर आपको ना बनाना हो तो कायनात की किसी शय को ना बनाना। ए मोहम्मद, अगर अली को ना बनाना होता हम आपको भी नहीं बनाते। ए अली और मोहम्मद, अगर फातिमा को ना बनाना होता हम आपको नहीं बनाते, तो मरकज़े कायनात कौन हुई? और नहीं क्या सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मरकज़े कायनात कौन हुई? ज़हरा। मरकज कायनात को ही ज़हरा। अब सूरज भी कहता है सरकार आपके सदक़े में बनाया लेकिन वारिस ज़हरा है। चांद भी कह रहा आपके सदक़े में बनाया लेकिन असल रीज़न ज़हरा है। यानी कायनात की मरकज है, उसे ज़हरा कहते हैं। कौन है जो उसकी फजीलत बयान कर पाएगा? एक इंसान आया, और से सुनोगे नौजवानों, एक इंसान आया, या अली। हाँ जी बोलिए। अल्लाह ने आदम को सफीउल्लाह बनाया, लिसानुल्लाह नहीं बनाया। पहले फजीलत सुने, सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। किबला बैठे हैं ऐतुल्लाह वहाई, एक किताब है कशकूल, जो अरबी में फारसी में है, उसका तर्जुमा आ रहा है कशकूल। कशकूल अभी भी नेट पर मौजूद है, जिसे पढ़ना पढ़ लीजिए। कशकूल में बहलोल दाना, जानते हैं ना बहलोल दाना? कौन था? ऐसा दाना था कि ऐसे ऐसे को दाना बना देता था, दीवाना ऐसा था। बहलोल से एक बार पूछा कि बहलोल ये बता, एक इंसान ने आगे कहा बहलोल से, बहलोल हमें जो है ना शैतान देखना है, हमें देखते चाहे इब्लीस के। काके जी किसको? बहलोल के। हम इब्लीस के देखते चाहिए। बहलोल बोलो पानी नहीं है, बाल्टी में पानी डालो, उसमें देखो इब्लीस नजर आ जाएगा। सलवात पढ़ मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब वही बहलोल, हारून रशीद ने कहा मिंबर के तकाजा के लिए हम गैर हलाल ज़ादा कहते हैं, समझ गया ना? गैर हलाल ज़ादा, जिसमें उम्र-ए-आस भी था, अम्र-ए-आस भी था, है ना? तो बहलोल के पास एक बार उसको हारून रशीद ने बुलाया, कशकूल किताब बता दिया मैंने हवाला। उसमें बोला बहलोल को हारून रशीद ने, बहलोल बहुत दिमाग वाले हो, बहुत नसीब वाले हो, बहुत मुकद्दर वाले हो, बहुत ब्रेन रखते हो। हाँ क्या रखते हो? कहा जाओ 40 गैर हलाल ज़ादे पकड़ के लाओ। वो वाले कटगरी के 40 पकड़ के लाओ। बहलोल गया, लेकर चला आया, 40 लेकर चला आया। कहा हारून, अरे घबरा गया, इतनी जल्दी 40 लेकर चले आए? का तादाद तो हजारों की थी, इकट्ठा 1000 लोग हुए छिलो, তুই তো বলেছিলিস 40 নিয়ে আসতে, এই জন্য 40 নিয়ে এসেছি। ওখানে 1000 এসে গেছিল, তুই বলেছিলিস 40, এই জন্য 40। বলে কি করে তুমি কালেকশন করলে?
بلا پائدے کے بولنا کون ہے علی کا دشمن؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. سمجھ میں آ گیا کیسا بہلول تھا. اب یہ زہرا کیا ہے؟ اے محمد اگر آپ کو نہ بنانا ہوتا کائنات کی کسی شے کو نہ بناتا. اے محمد علی کو نہ بنانا ہوتا اے محمد آپ کو بھی نہ بناتا. اے علی و محمد اگر فاطمہ کو نہ بنانا ہوتا تو ہم آپ کو نہ بناتے. وجہ تخلیق کائنات. ایک انسان حضرت علی کے پاس آیا, آگے کہہ رہا یا علی عین اللہ آپ, جنب اللہ آپ, ید اللہ آپ, لسان اللہ آپ, اللہ کی زبان آپ, اللہ کی زبان آپ, اللہ کی زبان آپ, لسان اللہ آپ, ید اللہ آپ, جنب اللہ آپ, وجہ اللہ آپ, لسان اللہ آپ. لیکن آدم صفی اللہ اللہ نے بنایا, لسان اللہ نہیں بنایا. ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا, لسان اللہ نہیں بنایا. نوح کو کلیم اللہ بنایا, موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا, لیکن لسان اللہ نہیں بنایا. موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا, لیکن لسان اللہ نہیں بنایا. عیسیٰ کو روح اللہ بنایا, لیکن لسان اللہ نہیں بنایا. یا علی آپ کو لسان اللہ کیوں بنایا؟ کہا اسے معلوم ہے کہ ایسی زبان دے دے تاکہ زہرا سے گفتگو کر پائے. سلامت رہیں آپ, زندہ رہیں, اور اسی طرح ایام فاطمی کو اور آگے بڑھائیں. پوری کائنات میں ضرورت ہے کہ زہرا کے دشمنوں کو بے نقاب کیا جائے. اس لیے اللہ نے ہمیں لسان اللہ بنایا تاکہ ایسی زبان ہو جو زہرا سے گفتگو کر پائے. اور کیا ہے بیوی, کیا ہے بیوی کی عظمت, کیا ہے بیوی کا تصدق. ایک اور سوال پڑھ دے محمد و آل محمد. میرے بھائیو غور سے سنیے گا, یہ علماء کی صحبت کا اثر ہے کہ جو کچھ بولنا سیکھا ہوں. علماء کا حوصلہ ہمارے ساتھ ہے, عالموں کا حوصلہ ہمارے ساتھ ہے. اس لیے کہ اپنے قوم کے عالموں کی عزت کرو, ترقی خود ملتی جائے گی. ہم نہیں کر رہی معصومین کا ہے. اب یہ دیکھیے کیا ہے زہرا. قسم خدا کی کتاب پڑھ رہا تھا, فاطمہ زہرا تاریخ کی مثالی خاتون, نیٹ میں موجود ہے زہرات.com. نام لیتا ہوں بغیر ریفرنس کے, پڑھتا نہیں. زہرات ZIAAT.com پہ جائیے گا, ماں فاطمہ ماریے گا, یہ کتاب آ جائے گی تاریخ کی مثالی خاتون. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. آپ ناز کریے گا کہ کس شہزادی کے ماننے والے ہیں. ماں کو سلام کرو, اپنے والدین کا احترام کرو کہ اس نے پاکیزہ خون کے ذریعے, پاکیزہ دودھ کے ذریعے زہرا کی محبت کو تمہارے حوالے کیا. سلام کرو, اپنے والدین کو سلام, قدموں کو چوم اپنے ماں باپ کے کہ انہوں نے ایسی آپ کو ایسا نوشتہ دیا ہے, ایسا رہبر دیا ہے, ایک ایسا سلسلہ دیا ہے کہ آج بھی سینہ تان کے کہتے ہیں کہ ہم علی والے ہیں, کل بھی بولیں گے ہم علی والے ہیں. ایسا رشتہ دیا, ایسے اہل بیت سے میں جوڑا. تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام, ان کے پاس ایک انسان آیا. اور سے سنیے گا, قسم خدا کی جب میں نے یہ پڑھا, پڑھنے کے بعد اندر میں ایک جذبہ پیدا ہوا.
اے اللہ تو نے کس گھرانے پہ پیدا کیا ہے؟ اے اللہ تو نے کس ماں باپ کی آغوش میں پیدا کیا ہے؟ اے اللہ تیرا کیا اتنا احسان ہے کہ تو نے ایسے رہبروں کا وسیلہ ہمیں دیا ہے. کیا پڑھا میں نے؟ صادق آل محمد سے ایک انسان نے آ کے پوچھا کہ آپ کی جدہ کا نام زہرا کیوں ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ. کیا پوچھا؟ آپ کی جدہ کا دادی کا نام زہرا کیا ہے؟ مولا مسکرائے، وجد میں آیا میرا مولا، کہتا جانتے ہو پروردگار نے ہم تمام ائمہ معصومین کے نور کو اپنے نور سے خلق کیا ہے. غور کریے گا کیا ہے شہزادیاں. پروردگار نے محمد سے لے کر آخر الزمان تک اس سلسلے کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے. اس سلسلے کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے، لیکن میری جدہ فاطمہ کو نور سے نہیں پیدا کیا. ٹھہر گیا تاکہ آپ بھی سوچے میں کیا کہہ رہا ہوں. مولانا ہم صرف نام لے، قبلہ نہیں، مولانا کا ہم نام لے لیں، صرف اصغر صاحب کریں، اصغر صاحب کہیں تو ایک نام ہو گیا ہے نا. اگر میں کہوں عالی جناب حجت الاسلام مولانا اصغر صاحب قبلہ، وہ نام تھا، یہ ان کی عظمت ہوگی. پرویز عباس، سید پرویز عباس نام ہو گیا میرا، شخصیت یہ ہوئی ہماری. لیکن اسی کے ساتھ ہے وکیل زہرا، ذاکر اہل بیت، سید پرویز عباس ریزوی بلیاوی. یہ میری عظمت ہو گئی، یہ میری عظمت ہو گئی. سکندر صاحب ایک نام ہو گیا، ڈی ایس پی سکندر صاحب عظمت ہو گئی. راہل صرف کہہ دیا، اگر کہ راہل گاندھی کانگریس کا ادھیکش، یہ اس کی عظمت ہو گئی. ہم صرف نام لے، ممتا دیدی ہو گئی، چیف منسٹر آف ویسٹ بنگال جناب ممتا بنرجی عظمت ہو گئی. صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ پروردگار نے ہم تمام معصومین کو اپنے نور سے خلق کیا ہے، لیکن میری جدہ کو نور سے نہیں خلق کیا ہے، نور کی عظمت سے خلق کیا ہے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. اور کہیا کیا ہے، کیا ہے بی بی میری، کیا ہے میری شہزادی، کیا ہے یہ؟ اس لیے وہ بی بی ہے، جنت اس کے گھر پہ، فیصل سبیل اس کے گھر پہ، امامت اس کے گھر میں، نبوت اس کے گھر میں، طہارت اس کے گھر میں، کرامت اس کے گھر میں، سخاوت اس کے گھر میں، شفاعت اس کے گھر میں. ایسا نہیں بھائی، پھر سے آپ لبیک زہرا کہیے، یہاں سے کہیے اپنی شہزادی کو پکاری، یہاں سے پھر سے لگاؤ لبیک یا زہرا. لبیک یا زہرا، لبیک یا ماشاءاللہ.
دلوں میں سما جائے ڈر کے کہ آپ پیدا ہو گئے ہیں، آ گئے ہیں، وہ وقت آ گیا ہے گریبان پکڑ پکڑ کے نکالیں گے، وقت آئے گا انشاءاللہ۔ ابھی قبلہ نے بڑی اچھی بات کہی نا، یہ کون زہرا ہے؟ شفاعت، جنت، کمال کن کون ہے؟ تم۔ کرامت کس کے گھر میں؟ امامت کس کے گھر میں؟ نبوت کس کے گھر میں؟ رسالت کس کے گھر میں؟ طہارت کس کے گھر میں ہے؟ شفاعت کس کے گھر میں ہے؟ کہو گے ان کے گھر میں شفاعت ہے، کیا کہتے ہو تجھے پتا نہیں ہے؟ کیا آپ پڑھتے ہیں نا کہ رسول خدا کے بدن میں ذوف محسوس ہوا، سیدھے اپنے بیٹی کے پاس آئے، اے میری بیٹی چادر لاؤ میں اوڑھ لوں تاکہ میرے بدن میں جو ذوف ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے۔ یا رسول خدا طبیب کے پاس کیوں نہیں گئے؟ ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں گئے؟ تو میں کہنے دیجئے 1,24,000 نبیوں کا نبی جس کے دہلیز پر آگے جس کے چادر سے شفا مانگے اسے زہرا۔ نہیں جل گئے؟ میں آج گھڑی نہیں دیکھوں گا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ آج میں سنیں ٹرین جائے بھاڑ میں چلی جائے، صبح جاؤں گا۔ سنیے سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ میں کس کی مجال ہے کہ ہماری مالکن حضرت فاطمہ زہرا کی فضیلت بیان کرے؟ کس کی مجال ہے؟ اس کی چادر کی فضیلت بیان نہیں کر سکتے۔ چادر خاتون جنت کی نرالی شان ہے۔ ارے پنجتن قرآن کی تنہا بنی جستان ہے، جس میں 5 قرآن جمع ہو جائے اسے زہرا کی چادر کہتے ہیں۔ چادر خاتون۔ اب یہ کون بی بی سنیں؟ اچھا صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ آئیے میں قبلہ نے حکم کر دیا، میں سناتا ہوں۔ جیسے ہی کیا کہا؟ کس کے جس سے؟ ہم تمام معصومین کو پروردگار نے اپنے نور سے کر کیا۔ ناز کرو کس مالکن کی ماننے والے، فخر کرو کس زہرا کی ماننے والے، فخر کرو کہ کون زہرا تجھے جنت میں لے کے جائے گی۔ کہا کہ ہماری جدہ کو نور سے نہیں نور کی عظمت سے پیدا کیا، اور جیسا ہی عظمت سے پیدا کیا اور زہرا کا نور زمین و آسمان میں پھیلا، یہ روز فرشتے عبادت کرنے والے سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں جا کے کہتے مالک اے میرے خالق، اے میرے رزاق، اے میرے قہار، اے میرے مالک، یہ کس کا نور ہے کہ جس میں آنکھیں خیرہ ہو رہی ہیں؟ کہا میری یہ کنیز خاص کا نور ہے جسے میں نے اپنی عظم نور کی عظمت سے پیدا کیا ہے۔ یہ وہ ہے کہ جس کے نصف سنس ائمہ پیدا ہوں گے، یہی کار ہدایت لے کر چلیں گے۔ کسی کا آخری بیٹا پردے میں ہوگا جو آگے خون حسین کا بدلہ لے گا۔ بی بی کا عظمت کا، اور یہی بی بی قبلہ نے حکم دیا، آپ سنیں۔ آئیے اس مزاج میں لے چلتا ہوں۔ کیا ہے؟ پروردگار نے آدم کو بنایا، آدم کس کے صدقے میں بنے؟ زہرا کے صدقے میں، اس لیے کہ محمد اگر تمہیں بنانا نہ ہوتا کچھ نہ بناتا، علی کو نہ بنانا ہوتا تمہیں نہ بناتا،
اگر علی و فاطمہ ہماری علی و محمد زہرا کو نہ بنانا ہوتا، آدم کا پتلا بنایا گیا، آدم میں روح ڈالی گئی، امر کو ڈالا گیا، آدم نے آنکھیں کھولی، کیا دیکھا؟ کچھ نور چمک رہے ہیں۔ پروردگار یہ کس کا نور ہے؟ کہ یہ محمد کا۔ پروردگار یہ کس کا نور ہے؟ کہ یہ علی کا۔ اے میرے پروردگار یہ کس کا نور ہے؟ کہ حسن کا ہے۔ اے پروردگار یہ کس کا نور ہے؟ کہ حسین کا ہے۔ اے پروردگار یہ کس کا نور ہے؟ جو پردے میں آواز آئی آدم نظریں جھکا، یہ میری شہزادی کا نور ہے۔ نظریں جھکا، مت دیکھ اس نور کی جانب، یہ وہ نور ہے جو میں نے اپنی نور کی عظمت سے پیدا کیا ہے۔ اسی کو علامہ محسن نقوی شہید پاکستان میں، جنہیں وکیل زہرا ہونے کے ناطے میں شہید کر دیا گیا۔ جو وکیل زہرا ہوگا اسے شہید کر دیا جاتا ہے، تم کتنا مارو گے، جتنا مارو گے اس سے زیادہ پیدا ہو جائیں گے۔ تو علامہ شہید نقوی نے بڑی اچھی بات مصدق نے کہا ہے، سنیں انشاءاللہ معراج کی منزلوں پہ جائیں گے۔ کیا کہتے ہیں علامہ شہید نقوی؟ کہتے ہیں کہ کمال وحدت ہے نام اس کا، جمال عکس رسول بھی ہے۔ کمال وحدت ہے نام اس کا، جمال عکس رسول بھی ہے، یہ دین و ایمان کی روح بھی ہے، دل فروغ اصول بھی ہے، نوید باغ بہشت بھی ہے، دعائے باب کلیم بھی ہے، زمین پہ ہے تو علی کی زوجہ، فلک پہ ہے تو بطول بھی ہے۔ اے سنیں اس کے بعد قسم خدا کی معراج پہ جائیں گے کہ کمال وحدت ہے نام اس کا، جمال عکس رسول بھی ہے۔ ذہن میں رکھیے گا، آدم جھکا، آدم حسن کا ہے دیکھ لے، حسین کا ہے دیکھ لے، علی کا ہے دیکھ لے، محمد کا ہے دیکھ، جھکائے سر کو، اسے نہ دیکھنا۔ کمال وحدت ہے نام اس کا، جمال عکس رسول بھی ہے، یہ دین و ایمان کی روح بھی ہے، دل و فروغ اصول بھی ہے، نوید باغ بہشت بھی ہے، دعائے باب کلیم بھی ہے، زمین پہ ہو تو علی کی زوجہ، فلک پہ ہو تو ببول بھی ہے، اسی سے ہے آغاز نبوت، یہی امامت کی خاتمہ ہے۔ نظر اٹھا کے نہ دیکھ آدم، حجاب عصمت میں فاطمہ۔ نظر اٹھا کے نہ دیکھ آدم، اب سنیں، نظر اٹھا کے نہ دیکھ آدم، حجاب عصمت میں فاطمہ ہے۔ سنیں اب دیکھتے ہیں آپ کیسے بولتے ہیں، اسی کے نقش قدم میں ذروں کما ہوں انجم کو نور بخشا۔ میں نے اس کے قدم کے ٹکڑوں نے آسمان و چاند و سورج کو نور دیا ہے۔ اسی کے نقش قدم کے ذروں نے ماہ و انجم کو نور بخشا۔ اسی کا، ہم لوگ گداگر ہیں نا، غلام ہیں نا شہزادی، اسی کے گھر کے گداگروں نے ہے آدمی کو شعور بخشا۔ اسی کے گھر کو خدا نے صحرا کو جلوے کوہ طور بخشا۔ جو اس کا غم لے کے مر گیا ہے خدا نے اس کو ضرور بخشا۔ اب سنیں بیت، جو اس کا غم لے کے مر گیا ہے خدا نے اس کو ضرور بخشا۔ جو فاطمہ سے رکھے محدت اسے نہ دوزخ جلا سکے گا، جو اس کے گھر کو جلانے آئے وہ کیسے جنت میں جائے۔ سلام پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔
رکھے مودت اسے نہ دوزخ جلا سکے گا. جو اس کے گھر کو جلانے آئے لعنتی بے شمار کیسے جنت میں جا سکے. آئیے ذرا سے ایک کام کی بات ہو جائے. قبلہ نے بہت بڑا پیغام دیا ہے, اسی پیغام کو تھوڑا آگے بڑھا دوں. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. ایک اور مل کر صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. آپ نے ایسا جوش دے دیا ہے کہ پڑھنے کا جی چاہ رہا ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ. میری شہزادی مصائب نہیں پڑھ رہا. کائنات میں جیسی مظلومہ ہماری شہزادی ہے, کائنات میں ایسی کوئی مظلومہ نہیں ہے. لائف کر رہے ہو, اس کو پورے دنیا میں پھیلا دو. پرویز بلیابی ایک جملہ دینے جا رہا ہے کہ کائنات میں سارے معصومین ہمارے مظلوم ہیں, سب شہید کیے گئے, لیکن جتنی زہرا مظلوم ہے کائنات میں کوئی مظلوم نہیں, کوئی معصوم مظلوم نہیں ہے. کہ ہم جانتے ہیں کہ پسلیاں کس نے توڑی ہے, نام لے نہیں پاتے. ہم جانتے ہیں کہ دروازہ کس نے جلایا ہے, نام نہیں لے پاتے. ہم جانتے ہیں کہ موسم کی شہادت کا باعث کون بنا ہے, نام نہیں لے, لیکن دعا کرو اے پروردگار جلد سے جلد وقت حجت کو بھیج تاکہ ان ناموں کو کھینچ کھینچ کے ان کے ساتھ سلوک کیا جائے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. اور وہ قریب آئے گا, دن آئے گا, اسی طرح ایام فاطمی کرتے رہیے, اس لیے کہ اب تو یوٹیوب پر بڑی بحثیں ہونے شروع ہو گئی ہیں, ہے نا. نام ہونے لگا ہے کہ فلاں کون تھا, فلاں کون تھا, فلاں کون تھا. بھائی فلاں کا نام آ رہا ہے, لیکن کچھ چہرے آج بھی چھپے ہوئے ہیں. مولا نے کہا ریسرچ کرو, ہم نے بھی ایک ریسرچ کیا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. اب یہ بتائیے یہ زہرا کون ہے کہ صحابی ہو یا صحابیہ. غور کریے گا, لے جا رہا ہوں آپ کو منزل سمجھ جائیے گا. صحابی ہو رسول کے یا صحابیہ, کون نہیں جانتا ہے کہ رسول اس کے لیے بعضمت کھڑا ہو جاتا تھا. کسی صحابیہ اس زمانے کے صحابیہ سے پوچھئے یا صحابی سے پوچھئے, یہ کہیں گے کہ نماز صبح کے پہلے بھی رسول جس کی دہلیز پر جا کر سلام کرتا تھا اسے فاطمہ کہتے تھے. ایسے نہیں. آئیے ریفرنس دیتا ہوں, حاجر ابن مکی بہت بڑا رائٹر ہے اہل سنت والجماعت کا. وہ کیا کہتے ہیں, رسول کا طریقہ یہ تھا کہ بلال کی اذان سننے کے بعد سیدھے مسجد جاتے تھے, جا کر نماز پڑھاتے تھے, پھر آ کے دہلیز سیدہ پہ آ کر سلام کرتے تھے. لیکن جب جیسے ہی انما یرید اللہ کا نزول ہوا نا, جیسے نزول ہوا نا ویسے رسول نے طریقہ بدلا. پہلے بلال کی اذان سن کے مسجد نہیں جاتے, پہلے کہاں جاتے ہیں, دہلیز سیدہ پہ جاتے ہیں, جا کے سلام کرتے ہیں. بتاتے ہیں کہ جب آنکھ کھلے تو پہلے زہرا کو سلام کیا گیا. یہی وجہ تھی کہ ایک واقعہ ہم نے پڑھا بھی کتابوں میں کہ سلمان فارسی پہ ایک الزام لگایا گیا. سلمان فارسی کون ہے؟ جو 9ویں درجے کا جس پاس ایمان ہے, 10ویں درجے کا ایمان ہے. 9ویں درجے کا جناب حضرت ابو ذر, 10ویں درجے کا ایمان ہے جناب سلمان فارسی کے پاس. بوڑھے ہو گئے, کمر جھک گئی ہے,
یہ کیا کرتے ہیں؟ جیسے بلال کہتے ہیں اللہ اکبر، سب مسجد کی طرف دوڑتے ہیں، لیکن سلمان فارسی مسجد نہیں جاتا، سیدھے دہلیز سیدہ پہ جاتا ہے، کمر جھکی ہوئی، طواف کرتا ہے، کرنے کے بعد آ کر دہلیز سیدہ پر سجدہ کرتا ہے، ادھر اذان ختم ہوتی ہے، جا کے پیچھے لائن میں کھڑے ہو کے، پیچھے مصلی پہ صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتا ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 10ویں درجے کا ایمان کیا کر رہا ہے۔ کئی روز گزرے تو ایک نے جا کے رسول خدا سے کہا یا رسول خدا سلمان کا طریقہ اچھا نہیں لگتا۔ بولے کیا اچھا نہیں لگتا؟ ان سے کہیے کیا کہیے کہ پہلے اذان سننے کے بعد سیدھے ایک مسجد آئے، مسجد سے آنے کے بعد پھر جہاں جانا ہے جائے۔ کہا سلمان جاتے کہاں ہیں؟ کہا سلمان جاتے ہیں، پہلے کیا کرتے ہیں، اذان سننے ہی سیدھے دہلیز سیدہ پہ جاتے ہیں اور جا کے طواف کرتے ہیں، اس تعظیمی سجدہ کرتے ہیں، تعظیمی سجدہ کرنے کے بعد اس کے بعد آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں۔ تو کہا سلمان پوچھو ایک بات صحیح ہے؟ تو سلمان نے مسکراتے ہوئے کہا یا رسول اللہ، کا ان کم عقلوں کی بات چھوڑیے، یہ کم عقل انہیں کیا معلوم ہے اللہ کو راضی کرنے کے پہلے زہرا کو پہلے راضی کرنا پڑتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ، انہیں کیا معلوم؟ اب صحابیات ہو یا صحابی، کون نہیں جاتا کہ رسول عظمت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، شہزادی آتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے، کون نہیں جانتا ہے؟ کلے اس لئے جناب حضرت عائشہ فرماتی ہیں، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، فرماتی ہیں کہ رسول اپنی بیٹی کو بوسہ دیتے تھے، چومتے تھے۔ میں نے پوچھا کون سی یہ محبت ہے؟ کہا بیٹی کو بوسہ دے رہے ہیں؟ کہا بیٹی کو بوسہ دیتا ہوں تو جنت کی خوشبوئیں معطر ہو جاتی ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ غور کریے گا، بس آپ کو پوائنٹ پر لے آیا، ذہن میں رکھیے۔ ماں عائشہ کہہ رہی ہے، کہہ رہی ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ مجرم، کئی مجرم سامنے آ گئے ہیں تاریخ میں کہ ان کا نام آ گیا ہے۔ ابھی بہت سے مجرم ایسے ہیں جو پردے کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی سامنے آ جائیں گے۔ غور کریے، قبلہ لو بیٹھے ہیں ہمارے سامنے، یہ ہے رسول کا گھر، بہت طویل تھا لیکن سمیٹ دیا میں نے اس کو۔ یہ ہے رسول کا گھر، ہے نا؟ رسول کے گھر کے پاس ہی ہے زہرا کا گھر، اسی کے بعد جتنی زوجائیں ہیں ان کا گھر ہے نا۔ اصغر صاحب کے گھر کے دیوار کے پاس میرا گھر ہو، ہمارے گھر میں آگ لگ جائے، اصغر صاحب انکار کریں گے کہ ہم نے نہیں سنا ہے؟ ہمارے گھر میں چوری ہو جائے انہیں خبر نہیں ہوگی؟ پڑوسی ہو کر اگر جاگ کرنا ہے تو ہم انہیں کیا کہیں گے؟ اشاروں میں پڑھ رہا ہوں، آپ سمجھیے گا، سمجھنا آپ کا کام ہے، لیکن بات بڑی اہم کرنے جا رہا ہوں۔ ایک سب بات پڑھ دے محمد والے محمد، بات بہت اہم کرنے جا رہا ہوں۔ اس پورے علاقے میں ایک ممبر ہوتا ہے نا، ایک پردھان ہوتا ہے، پورے گاؤں میں جس کی بات چلتی ہے اسے ممبر کہتے ہیں، اور کئی علاقے کو ملا کے جس کی بات رکھی جاتی ہے اسے پردھان کہتے ہیں، یہی ہے نا؟ اس علاقے میں جس کی بات چل رہی ہو، اب اس دور میں تلاش کریے کہ سب سے زیادہ کس کو عظمت دی گئی تھی، خاموشی سنیے، سب سے زیادہ کسے عظمت دی گئی تھی، کس عورت کو دی گئی تھی، کس مرد کو دی گئی تھی؟ صلوات پڑھ دینا محمد والے محمد پہ، غور کریے، بات کرنے جا رہا ہوں،
रसूल के सहाबियान मौजूद हैं, है ना। अच्छा छोड़िए उसकी बात, रसूल का जनाजा पड़ा रहा। रसूल के रिश्तेदार ही खलीफा में सिलेक्शन करते रहे। मिसाल के तौर मेरे ससुर मर गए, जिंदा नहीं है, इशारा समझिएगा, मेरे ससुर मर गए हैं, जिंदा नहीं है। मेरा ससुर मर जाए, उसके जनाजे में ना जाऊं, मेरी बीवी मुझे घर में रहने देगी? सलवात पढ़ लेना मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, मिलजुल के सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। मेरा ससुर मर जाए, मैं जनाजे पे न जाऊं, घर से बेटी भी निकाल देगी, मेरा नाना मर गया है नहीं, मेरा बाबा मर गया है नहीं। अगर बेटी या जोजा नहीं निकालती है, इसका मतलब उसने जरूर कहीं किसी प्लानिंग में भेजा होगा। तुम हुआ करो, हम ये कर लेते। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। मैं अपने पे मिसाल दे रहा हूं, मिसाल का मैं जिम्मेदार। अब रसूल की बेटी दरबार जा रही है, गौर करिएगा। रसूल की बेटी दरबार गई, दरबार से वापस आई। उम्मे सलमा, ये भी रसूल की ज़ौजा रसूल है, उम्मे सलमा ने पर्दा हटाया, कहा यह अच्छा नहीं हुआ कि रसूल की बेटी दरबार से वापस आई है। इसने एहतजाज करके बता दिया हम हक पे हैं, ज़हरा के साथ में। अब ज़हरा के पड़ोस में रहने वाला, गौर करिए, रहने वाला। अब एक मिसाल दे दूं, हमारे वेस्ट बंगाल की प्राइम मिनिस्टर कौन है? सबसे अच्छी मिसाल है, सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमारे वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है? हो गया मेरा काम, सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप समझ गए, सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अब खुल के नहीं, वापस हो गया मेरा। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की सीएम है। अगर इलाके में दंगा लग जाए, दरवाजा जला दिया जाए, पतन में बदमाशी शहीद हो जाए, उसके बाद किसी का सुहाग उड़ जाए, किसी के गले में रस्सी डाली जाए, किसी का घर जला दिया जाए, मोहल्ला खराब कर दिया जाए, राइट हो जाए, लूट लिया जाए, अगर ममता बनर्जी खामोश है, सीएम है जो बहुत लोगों का एहतराम करती है, बड़े ख्याल रखती है, गरीबों का ख्याल रखती है। लेकिन अगर खामोश रहे, अगर राइट हो जाए, खामोश रहे हमारी दीदी, इसका मतलब खामोश है। लेकिन अगर पुलिस भेज दे, दंगे को वो चाहे, जुमले पे गौर करिएगा, बस हो गया। अगर वो चाहे, इतनी पावर रखती है, ज़हन में रखिएगा बस मेरी बात, वो चाहे तो इतनी पावर रखती है, एक इशारा कर दे सब खत्म हो जाए। अगर खामोश रहे तो मुजरिम। अब देखिए, आप तारीख उठा के ज़हरा का दरवाजा जलाया गया, खामोश, पसलियां तोड़ी गई, खामोश, मौसी शहीद हो गए, खामोश, अली के गले में रस्सी बांधी गई, खामोश, दरबार से वापस बुलाया गया, खामोश। खामोश रहना कुछ सवाल करता है, सवाल कर दे मोहम्मद वालों।
ایسی طاقت تھی اشارہ کر دیتی تو زہرا کی عظمت بیان کی جاتی. اس وقت اشارہ کر دیتا تو دربار سے واپس نہ بھیجا جاتا. ایک پر بھی سوال کیا گیا ہے. علی کے پاس ایک انسان سوال کرنے آیا, یا علی بولو, آپ کو جب خلافت ملی ہاں تو پھر آپ نے باغ فدق کیوں نہیں لے لیا؟ علی نے کہا میں نہیں چاہتا کہ ان چوروں پہ جتنی لعنت پڑ رہی ہے اس میں کچھ کمی ہو جائے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ. مل جل کے صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ. اب یہاں سوال کریں کہ یہ تو آپ کی شیعوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, ہماری کتابوں میں کہا ہے. اچھا دکھا دو کتاب. رسول جو فتح مکہ کر کے آئے ہیں, رسول کا جو گھر پہلے جس میں جناب عبداللہ رہتے تھے, رسول رہتے تھے, اس کو ابو جہل نے قبضہ کر لیا تھا. تو جب رسول آئے تو ایک آگے بڑھ گئی, رسول اللہ موقع اچھا ابو لہب سے ابو جہل سے اپنا گھر واپس لے لیجئے. تو انہوں نے کیا کہا, نہیں میں نہیں چاہتا کہ ابو جہل کے خدمت میں جو لعنتیں پڑ رہی ہے اس میں کمی آ جائے. یہ ہوا تیسرا. پھر چوتھے امام سے پوچھتے رہے ہیں. چوتھے امام سے پوچھا, امام زین العابدین علیہ السلام صلوات پڑھ دیں, ان سے پوچھا مولا جب آپ کو طاقت مل گئی تھی تو آزادی کے بعد خون حسین کا بدلہ کیوں نہیں لے لیا؟ لے لینا چاہیے تھا. تو امام نے کہا اس لیے نہیں لیا کہ میرا آخری بیٹا جو آئے گا پردہ غیب میں وہ لے گا, اس لیے میں اگر لے لیا تو اس وقت کے یزیدیوں سے حساب کتاب ہوتا. میں چاہتا ہوں اس وقت تک جو پیدا ہوتے رہیں گے سب کو ملا کر حساب کتاب لیا جائے گا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. اب حیات رہی تو انشاءاللہ پھر سنیں گے. کچھ باتیں تھی, ریسرچ کرو نوجوانوں, ریسرچ کرو. ایک اشارہ دے دیا ہے, اس پہ جا کے تلاش کرو. کوئی سڑی سے سڑی کوئی روایت آ کر دکھا دے, ہمیں تو غلامی لکھا دیں گے ہم کہ علی کے گلے میں جب رسیاں پڑی تھی تو احتجاج کیا تھا, پسلیاں توڑی گئی تھی تو احتجاج کیا گیا, دروازہ جلایا جا رہا تو موجود رہنے کے باوجود خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے. اشارہ آپ سمجھ لیجئے, اس لیے کہ یہی ضروری ہے کہ دھیرے دھیرے ریسرچ کرو, ان کو سامنے لے لیا. اس لیے کہ جیسی کائنات میں میری شہزادی مظلومہ ہے, کائنات میں کوئی مظلومہ نہیں. علی کی شہادت ہوتی ہے تو آپ قاتل کا نام لے کر روتے. رونے میں مت کمی کیجیے گا میری ماں بہنوں, تم بھی سن رہی ہو. آج فاطمہ اپنا پرسہ لینے آئی ہیں, فاطمہ کا پرسہ نہیں دینا ہے, آج حسن و حسین کو اس کی ماں کا پرسہ دینا ہے. جانتے ہیں مولا کائنات سے کسی نے پوچھا, مولا سب سے بڑا مظلوم مرد کون ہوتا ہے؟ برداشت کر پاؤ گے عزت؟ এই শব্দে একটু তর্জা করলে না, অত কান্না করবেন না, बहुत गिरिया कीजिएगा. कहा सबसे बड़ा मजलूम दुनिया में कौन है? कहा वो जिसके सामने उसकी बीवी को तमाचा मारा जाए. अस्सलामु अलैका या
السلام علیک یا ام الحسنین. سلام ہو اس بی بی پر جس کی پسلیاں توڑ دی گئی. سلام ہو اس ماں فاطمہ پر جس کو علی کے سامنے تماچے مارے گئے. اے عزاداروں، اے میری ماں بہنوں، اگر تمہارے سامنے کوئی کسی کو تماچے مارے برداشت نہیں ہوتا ہے، لیکن ہائے میرا مولا حسن، امام حسن سے پوچھا گیا عزاداروں، اے میرے مولا، اے میرے مولا، ارے ان گلی سے کیوں نہیں سفر کرتے ہو میرے مولا؟ کہنے والے مولا حسین حسن رونے لگے، ایسا بھی نہ پوچھ، جب بھی میں اس گلی سے گزرتا ہوں ارے میرے ماں کو لگے ہوئے تماچے یاد آتے. رولو عزادارو رو، یہ وہ بی بی ہے جس کی پسلیاں توڑ دی گئی. اے عزادارو، جب بی بی دربار سے واپس آئی اسی مسلح پر بیٹھ کر رونے لگی جس پر روتی تھی. جناب زینب آگے بڑھی، کہا ماں، جناب زینب آگے بڑھی، اے بی بی تو کون ہے؟ میرے ماں کے مسلح پہ بیشے کینو کھانا کھرچ এখানে আমার মা বসে বাবা উপরে কান্না করে. शहजादी ने सर को उठाया, ए ज़ैनब तूने पहचाना नहीं, मैं तेरी माँ फातिमा. ए मेरी माँ बहनों, अरे तुम्हारे पास में जनाबे सकीना आई होगी, जनाबे ज़ैनब आई होगी, उनको उनके माँ का पुरसा दे. आज़ादारों वक्त का इमाम यहीं कहीं बैठा, उसे पुरसा दे. जनाब ज़ैनब ने कहा अम्मा, ए मेरी अम्मा, जब आप दरबार गई थी तो आपके बाल काले थे, ये बाल आपके सफेद कैसे हो गए? ज़हरा ने कहा बेटी मैं 4 घंटे दरबार में खड़ी किसी ने मुझे बैठने तक के लिए नहीं कहा. यही दरबार था जब मैं जाती थी मेरा बाबा खड़ा होता था. आज़ादारों, जब मसाइब ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इशारा. आज़ादारों, यही बीबी है कि जब दरवाजे में मलहून जो है शाम को खत लिखता है और कहता है कि मैंने अपने गुलाम कुनफुस को कहा, उसने दरवाजे पे लात मारी. अब जब लेकर आगे बढ़े दरवाजे में आग लगा दी तो दरवाजे के नीचे सहरा थी, मलून ऊपर से चल रहे थे. सहरा आवाज दे रही थी, ए
शहजादी आई, मोहसिन की शहादत हो गई। अब्दुल्लाह वाहिद खुरासानी पढ़ते लिखते हैं, कहते हैं कि जानते हैं पहले का दरवाज़ा कैसा था? दरवाजे के पहले पीछे कील लगी हुई थी, लोहे की ब्रेक लगी हुई थी। जैसे इस मलऊन ने दरवाजे में मारा है, ये पहली शहजादी के जिस्म में गई। शहजादी ने कहा, ए मेरे मालिक, मेरा मोहसिन शहीद कर दिया गया। एज़ादारों, वो भी वक्त आया है, सुनेंगे, बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं बर्दाश्त कर पाओगे, मेरी माँ बहनों नहीं बर्दाश्त कर। जब भी अली दरवाजे पे आते थे तो जहरा कभी दरवाजा खोलने नहीं जाते थे, इसलिए कि दरवाजा शहजादी जब नमाज के लिए उठती थी ना, तो एक हाथ से पाजड़ को पकड़ती थी, एक हाथ से दीवार का सहारा लेके जाती थी मसल्ले। लेकिन एक दिन शहजादी ने कहा, अम्मा फिजा, ए फिजा, आज जब मेरा मौला आए तो तुम दरवाजा न खोलना। कहा क्यों शहजादी? कहा आज मैं अली के लिए खुद दरवाजा खोलूंगी। अली आए, दरवाजे को दलकुल बाप किया। इधर शहजादी को जाने में देर लगी, मौला ने दलकुल बाप किया। अब जो दरवाजा खोला तो क्या देखा? शहजादी पसलियां संभाले हुए आ रही है, रो रही है। ए अली, कहा शहजादी क्यों रो रही है? कहा अली, मैंने सुना है कि लोग तुम्हें सलाम नहीं करते हैं। अली रोने लगे, ए शहजादी, इसकी तकलीफ नहीं कि लोग मुझे सलाम नहीं करते हैं, जब मैं सलाम करता हूं ना तो लोग जवाब भी नहीं देते। कैसी मसलूमियत है। बस इसी में शहजादी ने मौलाए कायनात से वसीयतें करनी शुरू की। दो चार जुमले बस वसीयतें करनी शुरू की। ए अबुल हसन, इमाम हसन इमाम हुसैन को रसूल के रोज़े पर भेज दिया। हसन और जनाब ज़ैनब और जनाब उम्मे कुलसूम को कनीज़ के यहाँ भेज दिया। हसन हसनैन आके बैठो मेरे पास, अली बैठो, मुझे कुछ वसीयतें करनी है। अली बैठ गए। कहा अली बताओ मैं कैसी ज़ौजा हूँ? अली अगर कोई मुझसे मैं नहीं पढ़ पाता हूँ। उसके बाद अली अपने हाथ से ही गुस्ल देना। ए अली, रात के सन्नाटे में मेरे जनाजा को उठाना। उसके बाद कहा, ए अली, मेरा हुसैन रात में उठ उठ कर पानी पीता है। ए अली, ख्याल रखना कहीं मेरा हुसैन प्यासा न रह जाए। अब ये हो ही रही थी कि आवाज आई दलकुल बाप करने। ए मेरे हसन और हुसैन क्यों आ गए? कहा नाना के रोजे पर गया था, वहां इब्राहिम खलीलुल्लाह थे। उन्होंने कहा देखो सहरा के यतीम आ गए। ए बाबा, मेरी मां सलामत तो है। जज़ाकुम, दो तीन जुमले बस। जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा। ए शहजादी ताकत देना। उसके बाद अज़ादारो इधर मस्जिद में अली चले गए, हसनैन फिर ज़ियारतों पे चले गए। इधर कनीज़ से कहा मैं जा रही हुजरे में। जब तक आवाज आती रहे तो ए सलमा, और जब तक आवाज आती रहे तो समझना कि मैं जिंदा हूं। उसके बाद जब आवाज बंद हो जाए, आवाज बंद हुई, इधर दौड़ी हुई कनीज मस्जिद में आई। आगे आवाज नहीं, दम कर कनीज घर में है। इतने में हसनैन आ गए। हसनैन आना था। कनीज ने कहा पहले आप खाना खा लीजिए। हसनैन ने कहा कभी देखा है कि मैंने बगैर अम्मा के खाना खाया है? अब जो चादर उठाई तो क्या देखा, अम्मा दुनिया में नहीं है। ये दौड़े हुए मस्जिद में आए, आवाज दी, ए बाबा, मेरी माँ फातिमा दुनिया से
رخصت ہو گئی. اس کے بعد مصائب میں لکھا ہوا ہے علی ایسے آئے, کبھی کھڑے ہو رہے ہیں, کبھی گر جا رہے ہیں, کبھی کھڑے ہو رہے ہیں, کبھی گر جا رہے ہیں. جنازے پہ آئے, عزادار و شہزادی کا غسل ہو گیا. اس کے بعد شہزادی کو, لیکن شہزادی نے ایک وصیت کی تھی, اے علی میرے حسین کو رات میں پیاس لگتی ہے, اس کا خیال رکھنا. حسین علی زہرا کی قبر پہ, ارے زہرا کی قبر پہ علی جو ہے نا قرآن پڑھ رہے ہیں. ایک وصیت یہ بھی تھی, اے علی میری قبر پہ آ کر کبھی کبھی قرآن پڑھ دینا. علی قرآن پڑھے. ایک بار قبر پہ زلزلہ آیا, آواز آئی علی جلدی سے گھر جاؤ. کہا کیوں؟ کہا میرا حسین پیاسا ہے. میں کہوں گا سیدہ مدینے میں اتنا خیال ہے